اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں درد مار نہ جاواں خس خس جنا قدر نہ میرا. اور آخر پر جو شخصیت آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں آپ ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا پیر صوفی غلام مصطفیٰ ظفر صاحب محمدی حیدری قادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ ظفریہ محتمم جامعہ غوث اعظم جنگل مڑیالہ شریف آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں. آج کی یہ محفل پاک اس کی تقریب آپ کی زیر صدارت اس کا اہتمام ہوا, ہم بھی اس میں حاضر ہوئے اور اب اس مقام پہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سب سے آخر میں کیونکہ برکت کے لیے ہی آخر میں ہوتا ہے یہ سارا نظام کی گفتگو جب ہوتی ہے تو ایک ایک جملہ جو ہے وہ ایمان کی بڑھوتری کا سبب ہوتا ہے اور نسبت والے جو بیٹھے ہیں ان کی اپنے مرشد سے نسبت اور عظیم ہو جاتی ہے اور پھر یہ نسبت یہاں سے عظیم ہو کہ مدینہ شریف سے اور نسبت مضبوط ہو جاتی ہے. میں کوئی جملہ نہیں کہوں گا اس سے علاوہ کہ اب ہم سماعت کر رہے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا صوفی پیر غلام مصطفیٰ ظفر صاحب محمدی حیدری قادری وہ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر و رسالت باہر سے آواز اندر آنی چاہیے. میں نے بغیر مائک کے نعرہ لگانا ہے, آپ نے بغیر مائک کے ہی جواب دینا ہے. آپ کا اور میرا مقابلہ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ مقابلہ. پتہ چلے کہ آخری نعرہ ہے اس طرح آواز آتی ہے نعرہ تکبیر الحمدللہ رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے در کی ہواؤں کو سلام, یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام. واجب الاحترام سامعین عزام, وقت کم ہے کہ نماز ظہر ادا کرنی تھی. میں نے مناسب یہ سمجھا محفل کا تسلسل نہ ٹوٹے, ظہر سے پہلے محفل کا اختتام ہو جائے, ظہر کی نماز کے بعد دعا اور لنگر ہو, کیونکہ ظہر کی نماز کے بعد کچھ دستاریں بھی ہوں گی, خلافت کی دستاریں ہوں گی, کچھ فضیلت کی جن طلباء کرام نے یہاں سے فراغت حاصل کی ان کی دستاریں ہوں گی, ذکر ہوگا, ختم شریف, شجرہ. تو اس وجہ سے پھر ٹائم بڑھ جانا تھا. خطاب پہلے کر لوں گا اور مختصر کروں گا. میں ہر بار ہی اصرار کرتا ہوں. دل میں رہنے والے آ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنے دل کی کہ اس کو بھی پڑھاؤ, میں نہ کر نہیں سکتا. اور کم و بیش 4 سالوں سے کبھی بھی جتنا میں نے موضوع تیار کیا ہوتا ہے وہ کبھی پورا نہیں. آج بھی ایک حدیث پاک اور بابا جی کی چند باتیں.
اللہ رب العزت کو جب اس دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے پیار ہوتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، اس دنیا میں مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پاس آتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں اللہ کی محبت کا، اللہ کی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کو دنیا میں فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے بھی اس کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر وہ فرشتے آسمان دنیا پر آتے ہیں اور وہ یہ منادی کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کو دنیا میں فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے، ہم فرشتوں کو محبت کرنے کا حکم ملا ہے، اے دنیا والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے اولیاء کی محبت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور یہ کسی کے پیدا کیے جانے سے پیدا نہیں ہوتی، یہ اوپر سے نازل ہوتی ہے، اس طرح نازل ہوتی ہے، اور پھر جب یہ نازل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے بندوں، اللہ کے ولیوں کی دل میں اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے۔ آج کا یہ عرس بابا جی کی محبت میں تو ہے، ہم بابا جی کی محبت میں کھینچے چلے آئے ہیں، بابا جی کے عرس میں بابا جی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر محبت یہاں تک پہنچتی ہے۔ میں نے خانوال میں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو سنا، انہوں نے یہ حدیث پاک بیان کی اور پھر یہ فرمانے لگے کہ میں بغداد شریف گیا تھا اور وہاں پہ کچھ دور کے ملک کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو عراق سے، بغداد سے بہت دور تھے، تو میں نے ان سے سوال کر دیا کیا تم بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے آپ صرف جاننے کی بات کرتے ہیں، ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ بغیر وضو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ یہ محبت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور یہ محبت اوپر سے نازل ہوئی، اور دنیا میں بھی ہوتا کیا ہے، یہ محبت کب نازل ہوتی ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، اور وہ اتنا قریب آتا ہے، اتنا قریب آتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ تو اب محبت قرآن پاک میں یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت نہیں کرتے اللہ تمہیں مٹا دے گا، ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تم اللہ سے محبت نہیں کرتے تو میں تمہیں مٹا دوں گا۔ تو پتہ کیا چلا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ لو کو لگانا ہے، اللہ کے ساتھ اس محبت کے تعلق کو قائم کرنا ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں، فرض سر سے اتر جائے گا، قرض سر سے اتر جائے گا، لیکن اگر جو اصلی مراد اللہ کی لو ہے وہ نہ لگی
تو مراد نہ پوری ہونے کے لحاظ سے آپ کی نمازیں ثواب تو ہیں، مراد پوری نہ ہوئی، مقصد پورا نہ ہوا کسی کام کے لیے۔ اور کچھ لوگ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ حضرت شمعون محب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نام محب اس وجہ سے تھا کہ سوائے اللہ کے کسی اور سے محبت نہیں۔ اولاد پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، دل میں تھوڑا سا خیال پیدا ہوا بیٹی کی محبت کا۔ رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، یہ بھی جانے لگے، فرشتوں نے روک لیا تو کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے میں شمعون محب ہوں؟ تو فرشتے کہنے لگے تو پہلے محب تھا اب نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی، یا رب العالمین یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جب تیرے دل میں تیری بیٹی کی محبت پیدا ہوئی تھی اس وقت میری محبت نہیں تھی، تو محب کے مقام سے گر گیا۔ تو وہ یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں اور یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہ سوائے اللہ کے کسی اور کو سوچتے نہیں ہیں، ہر وقت اپنے دل کی طرف ان کا خیال رہتا ہے، ہر وقت اپنے دل کی سلامتی کی طرف کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ جہاز ڈوب گیا، جہاز مال کا بھرا ہوا ڈوب گیا، خبر آئی، سر کو جھکایا، سر اٹھا کے کہا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد دوسری خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، جہاز ڈوبا نہیں، صحیح سلامت ہے، سر کو جھکایا، دل کی طرف دیکھا، کہا الحمدللہ۔ تو مریدوں نے سوال کر دیا یہ کیا معاملہ ہے؟ ڈوبنے پر بھی الحمدللہ اور بچنے پر بھی الحمدللہ۔ فرمانے لگے جب جہاز ڈوبا تھا میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی کہ کہیں اس کے ڈوبنے کی وجہ سے یہ ڈوب تو نہیں گیا، لیکن میں نے اپنے دل کو سلامت پایا تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میرا دل سلامت ہے۔ اور جب دوسری خبر آئی تو میں نے دل کو دیکھا کہیں خوشی سے یہ اچھل کود تو نہیں کر رہا، اپنے دل کو میں نے سلامت پایا تو کہا الحمدللہ۔ تو یہ دونوں دفعہ الحمدللہ میں نے اپنے دل پر پڑھی۔ تو یہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں اپنے دلوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس دنیا میں جب آتے ہیں، حضرت عبد الرحمن جامی اپنی کتاب لوائے جامی میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اکثر اعضاء دو بنائے ہیں، 2 کان، 2 آنکھیں، 2 بازو، 2 ٹانگیں، لیکن دل ایک بنایا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ خود ایک ہے اور اس ایک دل میں سوائے اس اللہ کے کوئی اور نہ ہو، اور اسی کو توحید کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اب اللہ تک پہنچانے والا کون ہے؟ خود کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ حضرت صاحب نے جہاں سے تقریر ختم کی تھی، اب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم کس کے پیچھے چلیں کہ ہمیں اللہ مل جائے۔ شیطان نے جب نکالا گیا تو ایک چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا مگر تیرے مخلص بندے کہ ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا۔ اب دنیا میں بندہ مضبوط پناہ کا تلاش کرتا ہے، سیاسی پارٹی کے ساتھ لگ کے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے، کیوں؟ دنیاوی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ اب جس نے دنیا کو بچانا ہو، دنیاوی طور مضبوط شخصیت کا سہارا لیتا ہے، تو یاد رکھے جس نے ایمان کو بچانا ہو وہ اللہ کے اولیاء کے پاس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ شیطان کا بھی ان کے اوپر زور نہیں چلتا، وہ اللہ کے اولیاء کی پناہ میں آئے۔ یہ اللہ کے ایسے پیارے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مانتے ہیں، اللہ ان کی مانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی مانتے ہیں،
اللہ ان کی مانتا ہے اور پھر یہ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے دیدار میں ہر وقت مگن رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کا معاملہ تو یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ جو دم غافل 100 دم کافر، کہ جب کبھی ان کی نظروں سے اللہ اور اس کا رسول گم ہو جائے، ان کی نظریں گم کر بیٹھے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دم جو ہے یہ تو 100 دم کفر کے برابر ہے۔ ہم بابا جی کے عرس پر آئے، بابا جی کے خلفاء نے بابا جی کی ڈھیر ساری کرامتیں مجھے سنائیں، ڈھیر ساری کرامتیں، اور ہر ایک کرامت عجیب معنی رکھتی ہے۔ بات محبت کی چلی ہے تو ایک کرامت ایسے ہی سناتا ہوں، اور میرا طریقہ یہ ہے کہ میں راوی کا نام بھی بیان کرتا ہوں، لیکن کرامت کچھ اس طرح کی ہے کہ میں راوی کا نام نہیں بیان کروں گا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مرض عشق میں مبتلا تھا، بات محبت کی چل رہی ہے، موضوع پر رہے بندہ، یہاں تک کہ میں گرا پڑا تھا، بے ہوشی کی حالت میں تھا کہ بابا جی میرے پاس آئے۔ بابا جی میرے پاس آئے اور آ کے مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کے پاس کوئی دل کی دوا بھی ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا ہاں بابا جی میرے پاس پیناڈال پڑی ہے، آپ غور کیجئے گا، میرے پاس پیناڈال پڑی ہے۔ تو بابا جی نے فرمایا ہاں لے آؤ۔ اب مریض وہ تھا، دوائی پیناڈال، بابا جی نے کہا ایک گلاس پانی بھی لے آؤ۔ ایک گلاس پانی بھی آ گیا، مریض کوئی اور ہے، دوا کوئی اور تھا۔ بابا جی نے منہ میں گولی رکھی اور گلاس پانی کا پیا، گولی اندر۔ جب ہی بابا جی کے اندر گولی گئی، وہ کہتا ہے میں اس بیڈ سے تڑپ کے اٹھ کے زمین پر جا گرا، اور مجھے ہوش نہیں تھا، اور جب مجھے کچھ ہوش آیا تو بابا جی نے پوچھا بتاؤ اب دل کا کیا حال ہے؟ اب دل کی کیفیت کچھ بہتر ہے، اب دوائی کس نے کھائی؟ کھانے والا کوئی اور ہے، شفا کسی اور کو مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ابھی نماز ظہر کے لیے اذان ہوگی، جس کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لے، اور جس کا وضو ہے وہ صفوں میں آ جائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ